السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بندہ مومن کی صفات۔ اقبال فرماتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ بال جبریل کی نظم مسجد قرطبہ کا یہ 5واں بند ہے۔ مسجد قرطبہ اقبال نے ہسپانیہ موجودہ اسپین کے اندر لکھی بیٹھ کر، اور اس کا زیادہ تر حصہ مسجد قرطبہ کے اندر بیٹھ کر لکھا۔ اس نظم کے اس بند میں اقبال مرد مومن کے اوصاف اور اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مرد مومن میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات پیدا کر دیتے ہیں، اسے روحانی قوتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، پھر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، زبان اللہ کی زبان، اور اس کا ہر عضو اللہ کا کام کرنے اور اس کی توحید کو پھیلانے کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے۔ فطرت اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے تو وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرا ہاتھ بندے کے ہاتھ کے اوپر ہو جاتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق۔ دیکھیں سامنے اسکرین پر آپ کو اس کا حوالہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے، اسے ضرور پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس حدیث میں یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ایک ایک عضو اللہ اپنے کام میں استعمال کرنے لگتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگتا ہے اس کا پورے کا پورا جسم، اور وہ اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کام کے لیے دنیا کے اندر سرگرم ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی یہ صفت ہے کہ جب اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ غالب فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ایک ایسے درخت کو کہتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے تمام درختوں سے اونچا نکل جائے۔ اس کا معنی ہے قوی، طاقتور، زبردست، جیت جانے والا، فاتح، سب سے اوپر ہو جانے والا۔ تو وہ سب سے نمایاں ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے نمایاں ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے جیت جاتا ہے، دنیا کو فتح کرنے والا بن جاتا ہے۔ کار آفریں، کام بنانے والا بن جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں رہتا۔ کار کشا، کشا کہتے ہیں کھول دینے والا، یعنی کاموں کی گرہیں کھول دیتا ہے، مشکلیں آسان کر دیتا ہے، سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ کار ساز کہتے ہیں کام سنوار دینے والا، یعنی پھر اس کے کام سنورتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے مرد مومن کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان بنا دیتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بڑی آسانی سے اللہ کا دین پھیلانے لگتا ہے۔ اور ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آسانی سے اللہ کا دین نہیں پھیلا پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ہمارے اندر مرد مومن کی وہ اوصاف نہیں ہیں، مرد مومن کی وہ خصوصیات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن کے لیے رکھی ہیں۔ مرد مومن کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر مرد مومن کی صفات پیدا کریں تاکہ ہمارے لیے بھی دنیا میں مشکلات آسان ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جائے۔ اقبال کی نظم دعا یہ بانگ درا میں ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دل بیدار کر دے، دلوں کو جگا دے، دل زندہ کر دے۔ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں نا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، کہ امتوں کے دل زندہ ہوں تو ہی
امتیں جو ہیں نا وہ دنیا میں ترقی کرتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اقبال یہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے دل زندہ کر دے۔ قلب کو گرمانا یعنی دل کو گرمانا اور روح کو تڑپانا، یہ دونوں محاورے ہیں جن کا مطلب ہے کہ جوش اور ولولہ اور ہمت پیدا کرنا، کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسا جوش پیدا کر دے کہ وہ ایک زندہ قوم بن جائیں۔ پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ ذرا اس شعر پہ غور کریں، اقبال کا کتنا خوبصورت شعر ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن جغرافیہ کی کلاس میں وادی فاراں کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ یہ صحرائے سینا کی ایک وادی ہے جس میں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر وہ چٹان بھی ہے جس پہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی وہاں پر بھیجی تھی، جس نے اس جگہ کے ایک ایک ذرے کو چمکا کر وہاں پر اپنے نور سے جو تھا اس کو جلا کے اللہ تعالیٰ نے راکھ کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اس واقعے کے تناسب سے اقبال یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھنے کی تڑپ، وہ اللہ کی محبت جو اس وقت حضرت موسیٰ کے دل میں تھی، جس میں انہوں نے تقاضا کہتے ہیں مانگنا، شوق تماشا دیکھنے کا شوق، ذوق تقاضا مانگنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے وہ سوال کیا تھا، کیا ان کے دل کی تڑپ تھی، کیا ان کا تقاضا کرنے کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ محبت، وہ تڑپ ہمیں پھر سے عطا کر دے کہ ہمارے دل بھی اسی طرح سے چمک جائیں جس طرح سے حضرت موسیٰ کے دل کو آپ نے روشن فرما دیا تھا۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے۔ محروم تماشا کا مطلب ہے یعنی جو دیکھ نہ سکتا ہو، محروم ہو دنیا کا تماشا دیکھنے سے۔ دیدہ بینا کہتے ہیں دیکھنے والی آنکھ کو۔ اے اللہ مجھے دیکھنے والی آنکھ دے جو میں اس دنیا کے اندر دیکھ سکوں، جو دنیا تو نے بنائی ہے اس کے اندر تیرے جلوے دیکھ سکوں، تیری کاریگری دیکھ سکوں، جو کچھ تو نے بنایا ہے وہ دیکھ سکوں۔ مجھے ایسی آنکھ عطا فرما دے کہ جو دوسروں کو کی تکلیفوں کو دیکھ سکے، اور جو تیری بنائی ہوئی اس کائنات کو اس انداز میں دیکھ سکے کہ اس دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ دیکھیں کیسی تڑپ تھی اقبال کے دل میں، اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے تیری ذات سمجھ میں آ گئی ہے، جس طرح سے میں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے جلووں کو دیکھا ہے، جس طرح سے میں نے محسوس کیا ہے، مسلمانوں کی تکلیف کو میں نے محسوس کیا، ان کے زوال کے اسباب کو میں نے محسوس کیا، میں نے جو کچھ دنیا کے اندر دیکھا ہے جس طریقے سے دیکھا ہے، اے اللہ اوروں کے اندر بھی وہی طریقہ، وہ دیکھنے کے وہی انداز پیدا کر دے، دوسروں کو بھی اسی طرح دکھا دے جس طرح سے میں نے دیکھا ہے۔ جو سمجھ، جو فہم، جو عقل اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے عطا کی ہے، دوسروں کو بھی وہ عطا کر دے۔ دیکھیں جب ہمیں علم حاصل ہوتا ہے نا، حقیقی علم حاصل ہوتا ہے، جب اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہمارا دل چاہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اس راستے پر لے کر چلے، کیونکہ وہ لطف جو اس نے اس علم کو حاصل کر کے پایا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی وہ لطف اٹھائیں۔ اسی لیے اقبال نے یہاں کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس دنیا کے اندر تاریکی چھائی ہوئی ہے مسلمانوں کی قسمت میں، مسلمان اس وقت پریشان ہیں، زوال پذیر ہیں۔ ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، قلب کہتے ہیں دل کو، ہر دل پریشان ہے، مسلمان پریشان ہیں۔ ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیں تاکہ آپ کی محبت کی روشنی میں ان کے تمام مسائل حل ہو سکے۔
رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خودداری یہ ساحل دے، آزادی یہ دریا دے۔ رفعت کہتے ہیں بلندی، یعنی ہمارے مقصد اتنے بلند ہو جائیں۔ سریا ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا، پچھلی نظم میں بھی پڑھا تھا کہ ایک بلندی پر موجود ایک ستارہ ہوتا ہے، ہم دوش یعنی اس کے برابر کر دے، ہمارے جو مقاصد ہیں ان کو اتنا بلند کر دے جیسے سریا بلند ہے، سریا جیسی بلندی عطا کر دے ہمارے مقاصد کو۔ ہم چھوٹے چھوٹے مقصد رکھنے والے نہ بنیں بلکہ بلند مقصد رکھنے والے مسلمان بنیں۔ ہمیں ساحل جیسی خودداری اور دریا جیسی روانی یعنی آزادی عطا فرما دے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، یعنی ایسی بے باک محبت ہو، ایسی بے لوث محبت ہو کہ ہم صرف تجھ سے محبت کرنے والے ہوں، اور ایسی سچائی بیان کرنے کی طاقت عطا فرما دے کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ ہمارے دلوں میں روشنی کر دے، اے اللہ ایسے دل دے دے جو دوسروں کو دینے والے ہوں۔ مینا کہتے ہیں سراہی کو، جیسے سراہی دوسروں کو دینے والی ہوتی ہے ایسے دوسروں کو دینے والا دل عطا فرما دے۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ اے اللہ ہمیں مصیبت کا احساس تو دے دے، ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے اس قوم کے اندر کہ یہ مصیبت میں ہیں۔ جب تک کسی کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہو کہ وہ مصیبت میں ہے تب تک وہ مصیبت سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اس قوم کو پتہ تو چلے کہ یہ زوال پذیر ہو رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، اس ذلت کا احساس پیدا ہوگا تو دنیا کے اندر سے اس ذلت میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے نا۔ امروز کہتے ہیں حال کو، یعنی آج کا دن، امروز یعنی حال جس حال میں ہم ہیں، اس حال کے اندر، اس برے حال کے اندر جب ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا کر دے کہ ہم نے اپنے مستقبل کو درست کرنا ہے۔ فردہ مستقبل کو کہتے ہیں، اندیشہ فردہ یعنی مستقبل کی پریشانی ہو ہمیں کہ ہم نے اپنے مستقبل کو درست کرنا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا مستقبل درست کرنے کی پریشانی عطا فرما، وہ فکر عطا فرما کہ ہم اپنے مستقبل کو درست کرنے والے ہوں۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اقبال اپنے آپ کو بلبل نالا کہہ رہے ہیں۔ بلبل نالا کہتے ہیں ایسا بلبل جو فریاد کر رہا ہو، فریاد کرنے والا بلبل۔ اے اللہ میری امت کا یہ گلستان، یہ باغ اجڑ چکا ہے اور میں ایک ایسا بلبل ہوں جو اس اجڑے باغ کی فریاد تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعا کے اندر آپ اثر پیدا کر دے۔ تاثیر کہتے ہیں اثر کو، سائل محتاج مانگنے والا، میں تجھ سے اثر مانگتا ہوں کہ میری دعاؤں میں اثر دے دے، میں محتاج ہوں۔ اے میرے مالک آپ دینے والے ہیں، داتا کہتے ہیں دینے والے کو۔ آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیں اور میری اس دعا کے اندر اثر پیدا کر دیں۔ میں بلبل نالا ایک اجڑ گلستان